فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے حافظ غلام صاحب سے جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ اب ہم شروع کریں گے اور ان کی طرف کیمرے کو لے کر کے جائیں گے۔ جی عزیزان محترم، ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا۔ کل صبح انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ہوگی۔ جو لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، دو کی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اور جن علماء نے اگر اجازت دی ہے ان کو کہ وہ عید کی نماز گھر میں باجماعت اہل و عیال کے ساتھ پڑھیں تو بالکل وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنے اپنے علماء اور مفتیان کرام کے بتائے ہوئے فتاووں پہ عمل کریں، یا میسج پڑھ کر یہاں وہاں سے گروپ میں اسٹیٹس دیکھ کر دوسرے علماء کی رائے کو سن کر دوسروں تک پہنچانا، پھر ان سے فون کال کروانا، پھر ان کو دھمکیاں دلوانا، پھر ان سے جو ہے مناظرے کی چیلنج کروانا، یہ سب ختم کیجئے۔ مشکل کا وقت ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس طرح کی صورتحال کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی، 1400 سال میں اندر پہلی مرتبہ یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ احناف کے یہاں عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی قضا ہے، اور اس کے عید کی نماز کی جو ہے نعم البدل نماز ہے، تو وہ اگر کوئی چاہے وہاں پہ جا کے عمل کرنا تو اس مسئلے میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ حنفیت اور ہے اور اسلام جو ہے کا دائرہ اس سے تھوڑا وسیع تر ہے۔ یہ تھوڑی سی گزارش تھی آپ کی بارگاہ میں میری جو میں نے پیش کر دی۔ اب میں ماشاءاللہ عز و جل ہمارے مہمان حافظ غلام فرید اکرمی المداری سامنے موجود ہیں، تھوڑے سوال جواب کریں گے۔ ہمارا 15-20 منٹ کا سیشن چلے گا، جب تک نعت خواں حضرات اگر چاہیں تو وہ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ میں حافظ غلام فرید مداری پہلے ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، حضور والا کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا جی، متشکر ہوں قبلہ مفتی شفیق الحنفی قادری المداری دامت برکاتہ العالیہ کا، آج کے اپنے اس خصوصی محفل میں جن نے مجھے دعوت دی اور شرکت کرنے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی حافظ غلام فرید اکرمی صاحب میرے رابطے میں کافی دنوں سے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، بہت متحرک اور فعال آدمی ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطابات فرماتے ہیں۔ آپ کے خطابات سے ایک زمانہ، ایک قوم محظوظ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چونکہ سرکار مدار پاک کا یوم ولادت ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کی ابتدا، یہ رات کے اندر، یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں عید الفطر کی، یعنی دنیا کے لیے ایک چاند نظر آیا، اور سلسلہ عالیہ مداریہ کے جو متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، ان کے لیے دو چاند نظر آئے، ایک ماہ شوال کا چاند عید الفطر کی شکل میں، اور ایک سرکار سرکاراں سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شکل میں چاند نظر آیا۔ اور وہ ولایت کا چاند کہ جب سے فلک ولایت پر وہ روشن ہوا ہے، الحمدللہ آج تک اس کی چمک سے، اس کی شعاؤں سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اور ایک عالم اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں اس لیے بھی یہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ محسن کا ذکر کرنا یہ نمک حلالوں کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ اور بھارت ورش پر سب سے پہلے جس نے اپنے قدم رنجاں فرمائے اور دین متین کو تصوف کی شکل میں لوگوں کے ذہن و قلب تک اتارا، اور لوگوں تک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اخلاق کے ذریعے جنہوں نے پیش کیا، وہ سرکار مدار پاک کی ذات ہے۔ خواجہ اعظم بھی آئے اسی ہندوستان پر، حضور سرکار سرکارہ غوث الوقت سیدنا مخدوم اشرف جہاں سمنانی بھی تشریف
آئے. حضور امام الدین کفر شکن کی ذات بھی ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پہ. اولیاء اللہ میرے پاس اگر میں دیکھوں تو صابر پاک بھی موجود ہیں، سرکاران بدایوں بھی موجود ہیں، سرکاران مارہرہ بھی موجود ہیں. مگر جب ہم تاریخ اور سن ہجری کے پیمانے پہ ناپتے ہیں تو جس شخصیت کو ہم سب سے پہلے ہندوستان کی کفریہ سرخ زمین پر اپنی محنت و مشقت، اخلاق و کردار کے ذریعے بغیر کھائے پیے کھانے پینے کی حاجت سے ایک دم ماورا ہو کر گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر قریہ قریہ جا کر جس نے رسول کریم علیہ صلاۃ و تسلیم کی دین کو لوگ جگہ جگہ تکیے قائم کیے اور وہاں پر ایک شخص کو آپ نے متعین فرمایا جو علاقے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بلاتا، دین کی طرف بلاتا. تکیے بھی آج قائم ہے ہمارے یہاں. میں دیکھتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تکیہ ہو یا پھر رائے بریلی کا تکیہ ہو یا پھر دیگر شہروں کا. میں اگر فہرست گناؤں تو بڑی لمبی فہرست ہے میرے پاس. پروگرام چونکہ ہمیں شارٹ میں چلانا ہے، آج ہمارے ہندوستان میں کل جو ہے عید ہوگی، لوگ اس کی تیاریاں بھی کریں گے ماشاءاللہ. اور اسی کا جو مجھے اثر دکھ رہا ہے کہ آج بہت کم لوگ آن لائن اور لائیو ہیں. میں سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا پروگرام کو شیئر کرتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں. افضل مورواڑیہ صاحب کا سوال آیا ہے، میں نے سوال لکھ لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حافظ غلام فرید اکرمی صاحب سرکار مدار مختصر تعارف ہمارے ناظرین اور سامعین کو پیش فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میری جانب سے پورے ہندوستان کو اور بالخصوص سلسلہ عالیہ مداریہ سے جملہ وابستگان کو میری جانب سے، کیونکہ ہندوستان میں آج چاند رات ہے یعنی لیلۃ الجائزہ ہے اور الحمدللہ پاکستان میں آج ہم عید الفطر منا رہے ہیں. تو میں اپنی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو عید الفطر کی بھی مبارکباد دیتا ہوں اور یوم ولادت حضور سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوم ولادت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے بالخصوص یہ جو وبا عالم اسلام میں چھائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا سے پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور سب کو نجات عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر بنیادی معلومات اور آپ کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم، مجھ جیسا کم فہم شخص حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کس طرح جرت کر سکتا ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور اگر ہم اکابر کی کتب تصوف اٹھا کر پڑھیں تو حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے انہوں نے جو ارشادات، جو اقوال، جو ملفوظات ہمیں اکابر اہل سنت اور صوفیہ کرام کی کتب تصوف میں ہمیں ملتے ہیں، اگر اس کی روشنی میں بات کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے کس اعلیٰ مینار پر فائز فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا کتنا اعلیٰ اور عظیم منصب عطا فرمایا ہے. اور حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی کامل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
596 برس کی طویل عمر عطا فرمائی، اور 596 سال کی طویل عمر کا ایک ایک لمحہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی تبلیغ میں اور آپ کی اشاعت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ نے صرف فرمایا ہے، اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں پوری دنیا کا سفر فرما کر پوری دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، چپے چپے میں دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تعارف کروایا ہے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اور حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین حسنی حسینی سید بنایا ہے، اور آپ مادر ذات ولی کامل ہیں، اور آپ کی ولادت کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد ماجد حضرت سید علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ولادت سے پہلے عالم خواب میں آپ کو بشارت دی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ ان قریب آپ کے گھر میں جو فرزند پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کامل ہوگا۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اکابر صوفیہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ جو آپ نے زمانہ پایا ہے، جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے سن 242 ہجری، اور اس تاریخ پر اگرچہ مفسرین نے، سمانہ نگاروں نے اختلاف لکھا ہے، اور اگر جن مفسرین اور سمانہ نگار اور قلم کاروں نے حضور سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 242 ہجری کی ولادت پر اختلاف کیا ہے، تو انہوں نے اس بات پر اتفاق بھی کیا ہے کہ آپ حضور سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اور اگر ہم سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو تاریخ نے کتب تصوف کو اٹھا کر پڑھیے، سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ بے شمار مصنفین نے سن 261 ہجری لکھا ہے، تو یہ جب 261 ہجری میں حضور سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ظاہری وصال ہوا ہے، اور جو مفسرین کرام اور جو سمانہ نگار قلم کار نے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخ ولادت پر اگرچہ اختلاف کیا ہے، تو اس بات پر اتفاق بھی کیا کہ حضور سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار سلطان العارفین بایزید بسطامی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ جب سلطان العارفین بایزید بسطامی کا وصال 261 ہجری میں ہوا، تو اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 242 ہجری میں ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، اور سن 242 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ 838 ہجری تک حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین ہندوستان کو اپنے قدموں سے منور کرتے رہے، اور 838 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور سن 242 ہجری کی ولادت سے 838 ہجری تک کے وصال کا جو دورانیہ ہے اور جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے مطابق آپ کی عمر مبارک 596 سال کی بنتی ہے، جو بعنایت الہی حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت پر صرف کی ہے، اور ایک ایک لمحہ حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے صرف کیا ہے۔ اور ایک آپ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حوائج انسانی، تمام ضروریات انسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نیاز فرما دیا، یعنی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 38 برس کی ہوئی، تو حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو اپنے دست مبارک سے 9 لقمے جنتی غذا کے کھلائے، جنتی پانی پلایا، لباس عطا فرمایا، آپ کو نقاب عطا فرمایا، اور آپ کو طویل عمر کی دعا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت اور آپ کے توسل سے، آپ کے طفیل سے اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کو ساری زندگی کھانے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، پینے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، لباس تبدیل کرنے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، اور ساری زندگی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے اقدس پر نقاب ڈالے رکھا، اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت 596 سال کی طویل عمر عطا ہوئی۔
جی ماشاءاللہ، یہ حافظ غلام فرید اکرمی المداری صاحب نے بہت ہی آسان لب و لہجے میں اور سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں آپ نے پرونے کی کوشش کی ہے یہاں پر، اور بہت حد تک ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ 596 سال جس بزرگ کی عمر گزرے اور ایک ایک لمحہ اس نے دین کی تبلیغ میں گزارا ہو، ایک ایک لمحہ ان بزرگ نے اپنے نانا جان علیہ الرحمت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت میں گزارا ہو، نہ کوئی لمحہ کھانے میں نہ کوئی لمحہ پینے میں برباد کیا ہو۔ بتائیے اس شخصیت کے کارناموں کی، کرامات کی کتنی لمبی فہرست ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں مکمل سی و سوانح سرکار مدار پاک کی نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ زمانہ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو کچھ ایسے بھی بے توفیقے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی سوانح حیات لکھوا کے چھپوا دیتے ہیں تاکہ زندگی میں بات ہو جائے کہ صاحب چلیے ان کی اتنی کرامتیں تھیں، ان کی زندگی میں لکھ دی گئیں۔ اس وقت تو بزرگان دین کی دنیا سے جانے کے بعد سوانح حیات لکھنے کا رواج اور طریقہ کار تھا۔ کسی نے اتنی لمبی عمر ہی نہیں پائی کہ سرکار مدار پاک کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کے پورے عرصے کو دیکھا ہو اور اسے لوگوں سے بیان کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چیدہ چیدہ مقامات پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سینکڑوں، اور میرے جو اس وقت میری فہرست کے مطابق 700 کتب تصوف میں سرکار مدار پاک کا تذکرہ موجود ہے الحمدللہ۔ اور جہاں کتب تصوف میں موجود ہے وہیں پر اسماء الرجال یعنی حدیث کو ناپنے اور پرکھنے کے لیے جو صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین عظام اور راویان حدیث کی سوانح کے اوپر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سیرت الصحابہ والتابعین۔ اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ محمد الکلبی العباسی البغدادی، سن وفات ہے 346 صدی ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت الصحابہ والتابعین میں جب ابو العباس احمد بن مسروق کا ترجمہ لکھا تو احمد بن مسروق کے ترجمے کے احمد بن محمد بن مسروق الطوسی کے ترجمے میں آپ نے ان کے شیوخ میں سرکار مدار پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ابو العباس احمد بن محمد المسروق کا یوم وفات 10 صفر المظفر 299 صدی ہجری کو ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی تصوف کی کتاب میں اور کسی سوانح حیات میں ہمیں دکھا دو، ثابت کرو۔ اجی اب تو سرکار مدار پاک کا ذکر اسماء الرجال کی کتب میں ہے، اور میرا یہ جو ہے عقیدہ ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم حلب کی طرف سفر کریں جو سرکار مدار پاک کی جائے ولادت ہے، جب ہم اس علاقے کی طرف جائیں گے اور وہاں کے علماء کی وہ کتابیں دیکھیں جو 242 سے جو ہے 838 تک کے زمانے کو محیط ہے، تو میرا یقین ہے کہ فقہا، مفسرین، محدثین اور راویان حدیث کی جب ہم فہرست نکالیں گے، ان کے تراجم پڑھیں گے، تو سرکار مدار پاک کا تذکرہ اس میں ضرور ضرور ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسی لمبی عمر عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنے وقت کے کبار اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہے۔ سرکار غوث اعظم سے جو ہے آپ کی ملاقات ثابت ہے، بعض کہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں مگر آپ کی بہن بی بی نصیبہ سے ملاقات ہے۔ جس کو سرکار غوث اعظم کی بہن کا علم نہیں ہو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب زبدۃ الآثار پڑھ لے، وہاں سرکار غوث اعظم کی بہنوں کا تذکرہ مل جائے گا۔ اور سرکار غریب النواز سے ملاقات ہے، حضور سرکار شیخ سمنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی الجعفری سے آپ کی ملاقات ہے۔ 12 سال دونوں بزرگ ساتھ میں رہے اور روم کے سفر پہ بھی گئے، ایک حج بھی ساتھ میں کیا، اور جب جدائی کا موقع آیا تو سرکار مدار پاک نے خرقہ محبت جو کہ اصطلاح تصوف میں خلافت میں سے ایک قسم ہوتی ہے خلافت کی، وہ آپ نے عنایت فرمائی، جو کہ ہم نے الحمدللہ لطائف اشرفی میں پڑھا ہوا۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا، کیا سرکار مدار پاک اور سرکار غریب النواز کا
की मुलाकात हुई थी या नहीं। देखिए, मैं हाफिज गुलाम फरीद साहब के पास उन मसाइल में आऊंगा जिसमें मैं चाहता हूं कि उनकी जबान से आपको सुने। मैं इसको कि 585 सदी हिजरी जब दूसरी मर्तबा सरकार मदार पाक ने हिंदुस्तान का सफर किया, तो अजमेर में जब आप तशरीफ लाए और जलवा नुमा हुए, कोकिला पहाड़ी पर जब अजमेर जाएं तो मदार टेकरी पूछें, वहां पहुंचे, मदार पाक का आपको चिल्ला मिलेगा। गरीबुल नवाज और मदार पाक की मुलाकात उसी पहाड़ी के ऊपर हुई। दोनों बुजुर्ग एक गार में, एक चिल्ला में 3 दिन तक थे। न गरीब नवाज ने मदार पाक से कोई गुफ्तगू की, न मदार पाक ने गरीब नवाज से कोई गुफ्तगू की। इसलिए कि गुफ्तगू की हाजत मुझे है, आपको है, अल्लाह वालों को गुफ्तगू की हाजत नहीं होती। ये आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए, ये सर को झुकाते हैं तो इनका कल्ब अपने भाई के कल्ब से जो है वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर उनका राब्ता ऐसा मजबूत हो जाता है कि अनवार इलाही और तजल्लियात इलाही का उन पे वुरूद होता है, और एक दूसरे के साथ वो मुस्तफीज व मुस्तफाज होते रहते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन सरकार गरीबुल नवाज ने गुफ्तगू फरमाई, मदार पाक ने गुफ्तगू फरमाई। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, मैं उसकी तरफ आऊं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क में रहता हूं, आपके इलाकों में मेरा आना जाना बना रहता है, मैं आते जाते रहता हूं। एक सवाल आया है हमारे पास कि मदार पाक के खुलफा का जिक्र कर दीजिए। तो मैं हाफिज गुलाम फरीद अकरमी अल मदारवी की बारगाह में अर्ज करूंगा कि बहुत तफसीलन नहीं, मगर मदार पाक के कुछ खुलफा के नाम और एकात का तस्करा फरमा दीजिए, ताकि हमारे सामईन को पता चले, जो कहते हैं कि मदार पाक का सिलसिला जारी नहीं है, वो ये जान ले कि सिलसिला खुलफा से जारी होता है। और खुद हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आज़म हिंद से जब सवाल हुआ तो आपने यही फरमाया कि सिलसिला खुलफा से जारी होता है, और मदार पाक के खुलफा अनगिनत हैं, यानी सिलसिला जारी व सारी है। जी हुजूर हाफिज साहब किबला। जी, आपने माशाल्लाह इस सवाल का जवाब आपने वैसे ही अता फरमा दिया है हमारे नाजरीन को, और बेशक आपने बजा फरमाया है कि सिलसिला खुलफा से ही चलता है। और जहाँ तक सवाल है सरकार मदार पाक की खुलफा, तो ये बात तो रोज़े अव्वल की तरह रोशन है कि सरकार बदियुद्दीन मदार पाक के खुलफा का शुमार और उनकी तादाद नामुमकिन है। फिर भी रिसाला इलियास एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर और मारूफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मकनपुर शरीफ के कुतुब खाने में मौजूद भी है। और उस रिवायत के मुताबिक रिसाला इलियास, जिसके मुसन्निफ मौलाना ज़हीरुद्दीन इलियास अलैहि रहमा है, उन्होंने आपके खुलफा की तादाद 1,16,263 लिखी है। और इसके अलावा जो हजरात ये कहते हैं कि सरकार मदार पाक ने किसी को खिलाफत नहीं दी है, और फिर अगर हम मुस्तफ़ा रजा खान अलैहि रहमा का अगर हम वो फतवा पढ़ें और उस फतवे की रोशनी में अगर हम ये फैसला करें कि खुलफा के सिलसिला खुलफा से ही जारी होता है, और अगर हम मुस्तफ़ा रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा के अलावा अगर हम बरेलवी के तमाम मशाइख को देखिए, इसके अलावा मारहरा शरीफ चले जाइए, कालपी शरीफ चले जाइए, और यहाँ तक कि सरकार बदियुद्दीन मदार पाक की 596 साल तवील उम्री का अगर हम जायजा लें, तो बर्रे सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई ऐसी खानका नहीं है जिसमें सिलसिला मदारिया का फैजान ना जगमगाता हो। और इसके लिए हमारी किताबें कुतुब तसव्वुफ इस बात की दलील है। अगर हम अखबारुल अखियार को उठाकर पढ़िए, मिरातुल इसरार को उठाकर पढ़िए, लताइफ अशरफी को उठाकर पढ़िए, ये कुतुब तसव्वुफ हमारे अकाबिर की जो कुतुब है उसके अंदर वो बड़े रोशन और वाज़ेह रिवायतें मौजूद हैं कि सरकार मदार पाक से इन इन हस्तियों ने फैज़ हासिल किया है। और जैसे अभी आपने बात की हुजूर गरीबुल नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, हुजूर गरीबुल नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प मालूमात में तमाम सामीन के नजर करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक भाई ने सवाल किया कि गरीबुल नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार बदियुद्दीन मदार पाक की मुलाकात नहीं हुई। उसका जवाब आपने तफसीली नाजरीन को आपने इनायत फरमा दिया है। लेकिन एक सिलसिला चिश्तिया की एक बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है मिरातुल इसरार, जिसके मुसन्निफ अब्दुर रहमान चिश्ती अलैहि रहमा है, और वो किताब तकरीबन 10वीं हिजरी या 11वीं हिजरी की वो किताब है। उस किताब के मुकदमे में मौजूद है, अब्दुर रहमान चिश्ती अलैहि रहमा फरमाते हैं
کہ جب میں کتاب میرات الاسرار کی تصنیف کر رہا تھا، میرات الاسرار کی تصنیف جب میری مکمل ہونے والی تھی تو میں بارگاہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا اور محو مراقبہ ہوا، اور جب محو مراقبہ ہونے کے بعد مجھے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے ان کا دیدار نصیب ہوا، مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرات الاسرار کے مصنف صاحب میرات الاسرار عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ کو یہ بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے یہ کتاب مکمل کی، میں تمہیں انعام یہ دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے تکمیل پر کہ میں تمہیں مشرق میں ایک ایسے ولی کا نام بتاتا ہوں جو اپنی قبر میں مثل احیاء کے زندہ ہے، یعنی زندہ کی طرح اپنی قبر میں زندہ کی طرح تصرف کر رہا ہے، تم قیامت تک ان کی بارگاہ میں امن و امان کے ساتھ رہو گے۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو حضور سیدنا بدیع الدین مدار پاک کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے، جو میرات الاسرار میں الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اس کو اٹھا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے خلفاء کی جو مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے خلفاء کتنے ہیں، اس کی تعداد تو میں نے آپ کو بتائی ایک رسالہ الیاس کے مطابق۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے مشہور و معروف خلفاء بالخصوص جس میں آپ کے بھائی کے صاحبزادے جن کو آپ نے اپنی جانشینی عطا فرمائی، حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون، خواجہ ابو تراب فنسور، خواجہ ابو الحسن تیفور، یہ تینوں صاحبزادے ہیں جن کو علماء نے کنفسی واحدن بھی لکھا ہے، اور یعنی جن کو ہر سے خواجگان کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ تینوں صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں سرکار مدار پاک نے اپنے ظاہری وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ تینوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے ان کے پاس میری خلافت ہے، یہ میرے جانشین ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بڑے مشہور اور معروف خلیفہ آپ کے مولانا حسام الدین سلامتی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں کو یہ شرف حاصل ہے مولانا حسام الدین سلامتی علیہ الرحمہ کو کہ جنہوں نے سرکار بدیع الدین مدار پاک کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے خلفاء سلسلہ دیوانگان کے جمال الدین جانمن جنتی علیہ الرحمہ جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، جو کہ مدار پاک کی دعا کی بدولت پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں صاحبزادے عطا فرمائے، اور یہ دونوں صاحبزادے بھی سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں ساری زندگی رہے اور وہ دونوں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور سرکار مدار پاک کے جتنے خلفاء ہوئے، آخری بات میں کر کے اپنی کو ختم کر رہا ہوں، آپ کے سوال کو مکمل کر رہا ہوں کہ سرکار بدیع الدین مدار پاک کے جتنے خلفاء ہوئے سرکار مدار پاک کا مشن اور سرکار مدار پاک کا مقصد ایک ہی تھا کہ جتنے خلفاء آپ نے تیار کیے اپنی زندگی میں، سب کو سرکار مدار پاک نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کیا، اور ان کو مختلف مقامات پر آپ نے ان کو روانہ کیا، اپنی خلافتیں دی۔ اور سرکار مدار پاک کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے، پورے ہندوستان میں تاریخ میں لکھا ہے کہ سرکار مدار پاک نے دین اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی ہے کہ سرکار مدار پاک کی تبلیغ کے نتیجے میں 9.5 کروڑ کفار اور مشرکین سرکار مدار پاک کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور دائرہ اسلام میں شامل ہوئے اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ یہ تو سرکار مدار پاک کے دست مبارک پر 9.5 کروڑ کفار اور مشرکین حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ اس کے بعد جو آپ کے 1,16,263 خلفاء ہوئے، ان کی بدولت نہ جانے کتنے کافر اور مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہوگا۔ یہ تو سرکار مدار پاک کی زندگی میں 9.5 کروڑ کفار اور مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر آپ کے خلفاء اور ان کے خلفاء آج تک سرزمین ہندوستان اور سرزمین پاکستان پر آج بھی سلسلہ مداریہ کی خانقاہ موجود ہے، سلسلہ مداریہ کی گدیاں موجود ہیں۔ آج بھی مدار پاک کے ہندوستان میں 1442 چلے موجود ہیں، اور پاکستان میں بھی بے شمار چلے موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سرکار مدار پاک نے سرزمین ہندوستان، اور بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر قطب المدار نے اپنے قدموں سے اس مقام کو منور نہ کیا ہو اور سرکار مدار پاک نے قدم رنجہ نہ کیا ہو۔ پاکستان میں چلے جائیے، ہندوستان میں چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، ایشیا الغرض پوری دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ موجود ہے۔ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء اور آپ کے یہ چلے اور اکابر سلسلے اہل سنت والجماعت کے جتنے اکابر گزرے ہیں اور جتنے صوفیاء کرام گزرے ہیں، ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سرکار مدار پاک کا سلسلہ
कल भी जारी था सरकार मदार पाक का सिलसिला, आज भी जारी है सरकार मदार पाक का सिलसिला, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और ये सिलसिला क्यों कर मुनक़ता हो सकता है, ये सिलसिला क्यों कर खत्म हो सकता है, क्योंकि इस सिलसिले में बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैज़ आ रहा है। ये वो सिलसिला है कि जिसको निस्बत उवैसी हासिल है, और लताइफ अशरफी में अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सिलसिला मदारिया वो सिलसिला है कि जिसमें उवैसी निस्बत है, और सरकार मदार पाक को वो शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि आप निस्बत उवैसी से माला माल हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म हीनिया, इल्म सीनिया, इल्म रीमिया में माहिर दस्तरस हासिल फरमाई थी। और अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बहुत कम औलिया कामिलीन हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत उवैसी हासिल की। यही वजह है कि जो लोग ये कहते हैं कि सिलसिला मदारिया मुनक़ता है, इसमें खिलाफत और इजाजत नहीं थी, उसी खानवादे को अगर उठाकर पढ़िए, उसी खानवादे के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े बुजुर्ग जमालुल औलिया कोड़ा जहान आबादी को अगर आप उठाकर पढ़ें, तारीख मशाइख कादरिया रज़विया बरकातिया को उठाकर पढ़िए, अगर उसको उठाकर हम उन रिवायतों को उठाकर पढ़ते हैं तो वो खानवादा, कालपी शरीफ का पूरा खानवादा, मारहरा शरीफ का पूरा खानवादा, बरेली शरीफ का पूरा खानवादा सरकार मदार पाक से फैज़ उवैसी हासिल करने के लिए बारगाह मदारुल आलमीन में हाजिर हुआ, और सरकार मदारुल आलमीन ने उनको निस्बत उवैसी से भी माला माल फरमाया है, निस्बत सिलसिला मदारिया भी उनको नसीब अता फरमाई है। और सिलसिले मदारिया की निस्बत फाजिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को भी हासिल है। मारहरा शरीफ और बरेली शरीफ के तमाम अकाबिर को सिलसिला मदारिया की अजीम नेमत हासिल है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को हासिल है। अलगर्ज कहना ये चाहता हूँ आखिरी बात कि सन 242 हिजरी से लेकर 838 हिजरी तक कोई सिलसिला ऐसा नहीं है, कोई वली ऐसा नहीं है कि जिसने सरकार मदार पाक के इस अजीम सिलसिले मदारिया से फैज हासिल न किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़ी कीमती बातें हमारे सामने रखी। बहुत से सवालात जो आए थे आपके इसी जवाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो है आपने भरपाई कर दी है। कह रहे हैं कि कौन कौन सी किताब में सैयद शाह मदार की सवाने हयात की जिक्र है, नाम बता दे। तो नाम तो आपने सुन लिया, अखबारुल अखयार है, खाने तसव्वुफ है, मिरातुल मदारी, मिरातुल असरार के अंदर जो वो पूरा मिरातुल मदारी के नाम से उसको अलग से इख्तिबासात को जो है शाये किया गया है, और सैकड़ों किताबें हैं। यहाँ दो चार नाम मैंने आपको बता दिए, आप उसे देख सकते हैं। लताइफ अशरफी में सरकार मदार पाक का तस्करा है, और अभी मैंने आपको सीरतुस सहाबा व ताबईन में दिखाया, वहाँ मदार पाक का तस्करा है। यही साहब कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि मदारी पीर लोग गांजे और नशे में होते हैं, उनसे मुरीद नहीं होना चाहिए। जवाब अता फरमाए मुफ्ती साहब। तो मैं उनसे ये कहूँगा, जो लोग ऐसा कहते हैं उनका हाथ पकड़कर आप मकनपुर शरीफ ले आइए और आप उनको दिखाइए कि यहाँ के बुजुर्ग वो हैं कि सालों के बाद, मैं मदार पाक का जिक्र नहीं कर रहा, अभी 100 साल के अंदर अंदर के मैं वो बुजुर्ग दिखा दूं जिनकी खबरें सालों बाद खुली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही उनके लाशें ताजा दम रखे हुए हैं जैसे अभी अभी किसने लहद में उतारा हुआ है। ये तो कहने वालों की बात है कि जब वो किसी को बदनाम करने पे आते हैं तो हर ओछी हरकत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौलवी जमात से जरा सोच समझ के पंगा लेना, इसलिए कि जब ये किसी की मुखालफत में आती है तो जातियात पे हमला करती है और हर वो ओछे इल्जाम लगाती है जिसका आपकी जात में दूर दूर तक पता नहीं होता। तो ये तो हम देख रहे हैं, देखने को मिलता है। आज आप किसी मौलवी की मुखालफत कर लीजिए, कल आपको भी नहीं पता होगा कि आप में क्या ऐब हैं जो लोगों के सामने बयान करता फिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, आज भी जिनके तसर्रुफात जारी व सारी हैं। ऐसे ऐसे नमाजी गुजरे हैं जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, पाबंद तहज्जुद हैं, सालों से लोग देख रहे हैं उन्हें जो है उनकी सीरत से, उनके अहवाल से जो है वाकिफ हैं। अगर 2 4 5 लोग कहीं पे ऐसे आपको मिल गए हों तो ऐसे लोग कहाँ नहीं होते हैं जो लोगों के जो है ज़कात के नाम पे चंदे हजम कर जाते हैं, वो जो है औरतों के साथ गलत सोहबत में पाए जाते हैं, वो तरह तरह के जुर्म में पाए जाते हैं। तो चंद ऐसे लोग अगर कहीं मिल गए होंगे आपको चलते फिरते, तो उनसे आप पूरे सिलसिले पे उंगली नहीं उठा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया मदारिया के बुजुर्ग वो हैं जिनका फैजान जारी है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैजान जारी व सारी रहेगा। बहुत सारे सवालात माशाअल्लाह आ रहे हैं
اور سوالات آنا میں بہتر سمجھتا ہوں، خوشائن سمجھتا ہوں کہ جس لوگوں کے دلوں کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سید عرفات علی صاحب قبلہ مداری ہیں ماشاء اللہ عز و جل، انہوں نے سارے جو ہیں سوال کے جواب میں لکھ دیا، بحر ذخار میں ہے، تحفۃ الابرار میں ہے، مرآت مسعودی میں ہے، اصول المقصود میں ہے، گلستان مسعودیہ میں ہے، تاریخ آئین تصوف میں ہے، مرآت الاسرار میں ہے، مکتوبۃ امام ربانی میں سرکار مدار پاک کا تذکرہ ہے۔ اور اگر آپ مستقل سرکار مدار پاک کی سوانے پہ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو گلستان مدار ہے، تاریخ مدار عالم ہے، تاریخ مدار اعظم ہے، اور سلسلہ مداریہ ابھی ایک کتاب ہمارے مفتی قیصر رضا صاحب نے لکھی ہے، وہ آپ بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے اس میں بھی تذکرہ ہے۔ سینکڑوں کتابیں مدار پاک کی زندگی پہ لکھی ہوئی ہیں، مگر بس وہی ہے کہ سورج دیکھنے کے لیے آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ سورج تو موجود ہے، اپنی شعاعیں بکھیر رہا ہے، لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ کافی دیر سے ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے کہ دعوت اسلامی میں کہا جاتا ہے کہ مداری اور وارثی سلسلہ اب بھی راہ پہ نہیں ہے، گمراہ ہو گیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی وہ آپ ان سے پوچھئے، دعوت اسلامی والوں سے پہلے آپ یہ پوچھ لیجئے کہ آپ راہ پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں آپ کو حضور اظہری میاں اختر رضا صاحب کا فتویٰ دکھا دوں، میں سلسلہ رضویہ کے معتبر علماء کا فتویٰ دکھا دوں جس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ دعوت اسلامی والے گمراہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ وہ فتوے مان لیں، بعد میں مداری اور وارثی کے بارے میں فتویٰ مانیے گا، بعد میں ان پہ گفتگو کیجیے گا۔ اور یہ سب سوالات چونکہ آ رہے ہیں، میں اگر اس کو دکھاؤں گا نہیں تو لوگ کہیں گے دیکھیے جو اہم سوال تھے ہمارے، کیونکہ ہر آدمی کو اپنا سوال ایسا لگتا ہے کہ صاحب اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو پائے گا۔ جو لوگ سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں ان کا بہت ہی جو ہے تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ رضا قادری صاحب کے سوال کا جواب ضرور دیں مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ سوال ان کا جواب ہو گیا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت بھی مداری سلسلے کے خلیفہ تھے؟ بالکل، اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ مرید و خلیفہ تھے حضور سید شاہ علیہ رسول احمدی صاحب سے۔ سید شاہ علیہ رسول احمدی صاحب کو اپنے اجداد سے سلسلہ عالیہ قد مداریہ بدیعیہ کی اجازت حاصل تھی۔ وہ مارہرہ والوں کو اجازت حاصل تھی، کالپی والوں سے، کالپی والوں کو، کوڑا جہان آباد والوں سے، کوڑا جہان آباد والوں کو یہ سلسلہ شاہ بدھن بہرائچی علیہ رحمت و رضوان سے یہ سلسلہ ملا تھا، جو آج بھی موجود ہے، کتابوں میں ذکر ہے۔ خود اگر آپ اٹھا کے دیکھیں الاجازت المتینہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، تو اس میں کھلے طور پہ لکھا ہے کہ مجھے 13 سلاسل کی اجازت حاصل ہے، اور اس میں سے 12واں سلسلہ جو ہے سلسلہ عالیہ بدیعیہ مداریہ ہے، مگر صرف بدیعیہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ مناظر وہی ہے جو حق بات سن کے پھر بھی مغالطے میں ڈالے، کیونکہ وہ دوسرے سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے پক্ষپات کی بات کرتا ہے۔ تو میں کہوں اگر تمہیں بدیعیہ سن کے لگتا ہے مداریہ نہیں ہے، تو آپ النور و بہا ابو الحسین احمد النوری علیہ رحمت الرضوان کی اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس میں وضاحت ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے کہ سلسلہ بدیعیہ ہی سلسلہ مداریہ ہے۔ ماشاءاللہ جی بات میں آپ کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بدیعیہ کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ ناظرین کو اگر کوئی مغالطہ ہے فاضل بریلوی کا، اگر کوئی شجرہ دیکھنا چاہتا ہے جو سلسلہ مداریہ کا فاضل بریلوی کا، تو حیات اعلیٰ حضرت کی 3 جلد صفحہ نمبر 80 پر سلسلہ مداریہ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ مداریہ کا شجرہ الحمدللہ موجود ہے۔ جو دیکھنا چاہے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 80 پر فاضل بریلوی کا شجرہ مداریہ الحمدللہ موجود ہے، جس میں سرکار بدیع الدین مدار پاک کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ نعیم مداری صاحب اگر ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ 3 سطر دیکھیے، بہت وقت ہو گیا، آج میں 11 بجے ختم کرنے والا تھا، مگر چونکہ بات بڑی انٹرسٹنگ چلی اور آپ نے بڑے ہی اچھے اور آسان انداز میں ہمارے سامعین کو جواب عنایت کیا، اور بہت سارا جو مطالعہ تھا آپ کا اسے آپ نے کوزے میں پرو کے رکھ دیا، اور میری امید بھی یہی تھی، میں چاہتا تھا کہ پروگرام ہمارا کامیاب ہو۔ نعیم مداری صاحب سے گزارش ہے کہ سرکار مدار پاک کی شان میں 3 اشعار سنا دیں، پھر کچھ سوال، اور انشاءاللہ آخر میں ہم سید ساحل قادری صاحب سے ایک منقبت سنیں گے اور ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ موقع رہا تو جب آپ کے ہاں
चौथी ईद होगी हमारे यहाँ, तिवासी ईद होगी। हम कोशिश करेंगे फिर एक बार आएंगे, और बहुत सारे सवालात की फहरिस्त मेरे सामने आ रही है, और मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन उनके सवालों के जवाब दे दिए जाएं, जो मुगालता पैदा किया जा रहा है उसे ख़त्म कर दिया जाए। और ये है कि भाई सिलसिले मदारिया में मुरीद न होइए, तो आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? आप ये बात अपने बुजुर्गों को बताइए, जिन्होंने सिलसिले आलिया बदीरिया मदारिया में बैअत ली, फैजान पाया, मजाज व माजून हुए, और दूसरों को इजाजतें अता फरमाई। जी नईम मदारी साहब अगर हैं तो आप उनको अता फरमाएं। जी सुनाइए नईम मदारी साहब। मदार फैज़ का दरिया है, हर किसी के लिए मदार फैज़ का, मदार फैज़ का दरिया है, हर किसी के लिए बड़ा हसीन सहारा है, जिंदगी के लिए बड़ा हसीन सहारा है, जिंदगी के लिए मदार फैज़ का। तेरे ही नूर से रोशन है, तेरे रोज़े पर कोई दिया ही जलता नहीं, रोशनी के लिए कोई दिया ही जलता नहीं, रोशनी के लिए मदार फैज़ का। और बड़ी ही शान से रुखसत हुए हैं शाह मदार, फरिश्ते
ہیں خود غسل آخری کے لیے فرشتے آئے ہیں خود غسل آخری کے لیے مدار فیض کا اور سجا کے رکھنا ذکر مدار کی محفل بہت ضروری ہے اکرم یہ آگہی کے لیے مدار فیض کا دریا بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے سرکار مدار پاک کے فیضان کا تذکرہ کیا. عظیم مرتبت و ذی وقار کا دامن نصیب ہے بڑے با اختیار کا دامن ہمیں حوادث دوران ستا نہیں سکتے ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن. ہمارے ہندوستان میں بڑی مسئلے مشہور ہیں اور ایسی پرانی عورتیں جو گانے گاتی تھیں جو اپنے یہاں اور وہ موسم کے جو گیت ہوتے تھے اس کے اندر بھی سرکار مدار پاک کے تذکرے الحمدللہ موجود ہیں. مگر بس وہی ہے کہ ان تذکروں کو سننے کے لیے کان چاہیے اور ان تذکروں کو قبول کرنے کے لیے وہ دل چاہیے جو حسد و بغض سے پاک ہو. ایک سوال آیا ہے حضرت سید سرکار مدار پاک نے شادی کی تھی یا نہیں؟ تو سرکار مدار پاک نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں فرمایا تھا. اور اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پہلے وہ یہ جواب لے آئے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شادی کیوں نہیں کی تھی. تو اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو جو اس سوال کا جواب ہے وہی سرکار مدار پاک علیہ رحمت رضوان. کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے پاس حدیث موجود ہے، میں حدیث پاک کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اللہ کے دین کے لیے، دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ رحمت رضوان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے لیے تو حدیث میں خوشخبری آئی ہے، ان کے درجات حدیث مصطفیٰ میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ہم ضرور اس پر گفتگو کریں گے. میں عرض یہ کروں گا کہ پاکستان سندھ میں شاید چلہ ہے سرکار مدار پاک کا، تو اس چلے کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے معلومات عطا فرمائیں ہمارے ناظرین و سامعین کو. سرکار مدار پاک کوئی ایک پسندیدہ واقعہ سنا دیں اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کریں. جی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ غیر منقسم ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب پہلے ایک ہی ہوا کرتا تھا. تو جس طرح سرکار مدار پاک نے پوری دنیا کا سفر کیا تو بالیقین پاکستان میں بھی آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے. جس طرح ہندوستان میں کثیر تعداد میں آپ کے چلے پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ کے بے شمار چلے ہیں، اور جن میں سر فہرست کراچی سندھ میں سرکار مدار پاک کا ریگل چوک پر ایک چلہ ہے جس میں آج بھی الحمدللہ ہر سال جمادی الاولیٰ میں 17 جمادی الاولیٰ کو آپ کا عرس انتہائی تیز اور احتشام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے. لاہور میں داتا کی نگری میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مبارکہ میں بھی، لاہور میں بھی آج بھی آپ کا الحمدللہ چلہ موجود ہے. اس کے علاوہ نصر پور میں آپ کا چلہ موجود ہے، ٹنڈو محمد خان دوڑ پر آپ کا چلہ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کے بڑے عظیم مرید اور خلیفہ حضرت نہال شاہ نوری مداری
علیہ الرحمہ جو کہ ٹنڈو محمد خان روڈ پر گنجو ٹکر کی پہاڑی پر آپ کا مزار اقدس ہے، اس مزار اقدس کے ساتھ ایک چلہ موجود ہے جو سرکار مدار پاک کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، وہاں پر سرکار مدار پاک نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار پنجاب میں دینا جہلم کے اندر چلے جائیے، وہاں پر سرکار مدار پاک کا چلہ موجود ہے، حیدرآباد میں بھی سرکار مدار پاک کا چلہ موجود ہے۔ اس طریقے سے پاکستان میں لیکن ہندوستان میں چلوں کی تعداد البتہ کثیر تعداد میں ہندوستان میں ہے، لیکن پاکستان میں اتنی تعداد البتہ ابھی ہمارے سامنے تحقیق میں نہیں آئی۔ لیکن جس ہستی نے 596 سال کی اتنی طویل عمر پائی اور پوری دنیا کا چکر لگایا ہو، تو یہ بات بالکل روشن اور منور ہے کہ جس طرح ہندوستان میں کثیر تعداد میں آپ کے چلے موجود ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آپ کے چلے موجود ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی آپ کے پسندیدہ سرکار مدار پاک کے کسی واقعے کو بیان کرنے کی، تو جس ہستی کی اتنی طویل عمر ہوئی ہو، تو جن کی 596 سال کی طویل عمر میں بے شمار کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہوں گی، جن کی کرامتوں کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے، نہ ہی ان کو حصار تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی اپنی تقریر میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سرکار مدار پاک کے حوالے سے جو مجھے سب سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ اور آپ کی کرامت جو مجھے پسند ہے اور جو سرکار مدار پاک کے حوالے سے جو زیادہ شہرت رکھتی ہے، وہ یہی ہے کہ سرکار مدار پاک جب سرزمین ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ تشریف لائے، سرزمین ہندوستان میں جب آپ اس دور میں تشریف لائے جب وہاں پر نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی دارالعلوم تھا، نہ کوئی حدیث سکھانے والا تھا، نہ کوئی قرآن پڑھانے والا تھا، نہ کوئی دین سکھانے والا تھا، ایسے کفرستان میں جب سرکار مدار پاک نے اپنے قدموں سے اس زمین کو منور کیا، تو ایسے عالم میں کوئی آسان نہ تھا کہ پورے ہندوستان کو اور کافروں کو دین اسلام کی طرف لایا جائے۔ سرکار مدار پاک نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، سرکار مدار پاک کی بے حد احسانات ہیں، لیکن آپ کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند آیا تھا۔ ایک محفل میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ محسن اسلام کو بھول بیٹھے ہیں، وہ محسن ہندوستان کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ سرکار مدار پاک محسن ہندوستان ہے، سرکار مدار پاک کا صبح قیامت تک اس ہندوستان پر احسان ہے، اور صبح قیامت تک یہ امت سرکار مدار پاک کا احسان اتار نہیں سکتی۔ احسان اتارنا تو دور، بدلے میں جب اس طریقے کے نازیبا الفاظ سرکار مدار پاک کی شان میں جب استعمال کیے جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جس ہستی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام اور اس امت کے لیے وقف کر دی، اس ہستی کے لیے یہ امت آج کیا الفاظ استعمال کرتی ہے۔ تو برحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار مدار پاک کی بے شمار کرامات ہیں، جن کے اندر ایک بڑی مشہور اور معروف کرامات بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب آپ سرزمین بغداد پر تشریف لائے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں گئیں اور دعا کے لیے درخواست کی۔ سرکار مدار پاک نے پوچھا کہ کون ہو؟ بی بی نصیبہ خاتون نے فرمایا کہ سیدی میں آپ کے بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہوں۔ سرکار مدار پاک نے جب یہ سنا کہ تو میرے بھائی غوث پاک کی بہن ہے، سرکار مدار پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تو میرے پاس ایک بیٹے کی دعا کے لیے آئی ہے، تو میرے بھائی غوث پاک کی بہن ہے، میں تیرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ غوث پاک سے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ غوث پاک کی بہن کا جب سنا تو مدار پاک نے فرمایا کہ اب ایک نہیں تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سرکار مدار پاک نے جب رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ خوشخبری بی بی نصیبہ خاتون کو سنا دی کہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اب 2 اولاد نرین عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد سرکار مدار پاک دوبارہ تشریف لائے تو سرکار مدار پاک نے بغداد میں جب دیکھا تو بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن اقدس میں آپ کے گلشن میں 2 ننھے پھول کھلکھلا رہے تھے، مہک رہے تھے، چہک رہے تھے۔ وہ دونوں صاحبزادے بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ اور سرکار مدار پاک نے ایک مقام پر جب خواجہ آپ کے جو بھانجے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت سے گر کر انتقال کر گئے، مدار پاک اس مقام پر تشریف لائے۔ مدار پاک نے ارشاد فرمایا کہ جمال الدین جان من جنتی است، کہ جمال الدین
जान मन जन्नती, तू मेरी जान जन्नती है, उठ और खड़ा हो। सरकार मदार पाक का ये जुमला कहना था कि जमालुद्दीन जान मन जन्नती उस मकाम से उठे और कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आकर खड़े हो गए। और ये करामत थी मदार पाक की कि मदार पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये जुमला इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमालुद्दीन जान मन जन्नती को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। और फिर जमालुद्दीन जान मन जन्नती और आपके एक और भाई अहमद बादियापा, ये दोनों साहबजादे सारी जिंदगी मदार पाक की खिदमत अक़दस में रहे और मदार पाक ने अपनी उन्हें खिलाफत भी अता फरमाई और सारी जिंदगी उन्हें अपने साथ रखा। यही आप बेशुमार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत हैं जो कि आज के हम इस मुख्तसर से महदूद प्रोग्राम के अंदर उनका हम तस्करा नहीं कर सकते। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह फिर कोई मौका आएगा तो और दीगर करामत आपको बताई जाएंगी। और अगर कोई शख्स मदार पाक के हवाले से अगर कोई पढ़ना चाहता है तफसीली करामत, तो गुलिस्तान मदार और मदार आजम जो तफसीली और ज़ख़ीम किताब है उसके अंदर सरकार मदार पाक की तफसीली करामत मौजूद है, उसका मुताला किया जा सकता है। और आखिरी में एक और बात मैं करके अपनी गुफ्तगू से मैं इख्तिताम करता हूँ और इजाज़त तलब करूंगा कि एक हजरत ने सवाल किया था कि कौन कौन सी किताबों में सरकार मदार पाक का तज़किरा है। तो मुफ्ती साहब ने और मेरे बड़े मोहतरम, मेरे अजीज, मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद अरफात अली मदारी साहब ने उसका तफसीली जवाब इरशाद फरमाया है। तो एक किताब उसके अंदर सर फहरिस्त हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब सफ़ीनतुल औलिया भी है कि सफ़ीनतुल औलिया में सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है, कश्फुल महजूब में मौजूद है, मकतूबात इमाम रब्बानी में मौजूद है, अल इजाज़तुल मतीना में मौजूद है, तज़किरतुल किराम में मौजूद है, तज़किरा औलिया हिंदो पाक में मौजूद है, हयात आला हजरत में मौजूद है, हयात गंज शकर जो बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस पे सालाना उर्स के मौके पर गुज़िश्ता 5 या 6 बरस पहले शाया हुई है, उसके अंदर सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है। महफिल औलिया में सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है। तारीख़ मशाइख़ कादरिया में, तारीख़ मशाइख़ नक्शबंद में मौजूद है, तोहफ़तुल अबरार में मौजूद है, सैयद शाह बरकतुल्लाह हयात और इल्मी कारनामे में मौजूद है और दीगर तफसीलात आपको मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दी है। अगर कोई मुताला करना चाहे तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बेशुमार किताबें हैं जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते, इतनी किताबें हैं कि सरकार मदार पाक की फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आपकी करामत पर है। अगर उसका तहकीकी मुताला किया जाए तो यकीन जानिए कि हर सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दलील सुनने के लिए कान का खुला होना ज़रूरी है और दिल का रोशन होना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला फ़ैज़ान दारुल आलमीन हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जितने सामीन, जितने नाज़रीन आज की इस नशरियात में शामिल हुए, जो आज इस वक्त ऑनलाइन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फितर के सदके से और यौम विलादत कुतुब मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके से अल्लाह तबारक व तआला सबको मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान खास नसीब फरमाए। और आखिर में जितने सामीन आज अभी यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं और जो स्क्रीन के जरिए लाइव जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी खुसूसी दुआओं में क़िबला मुफ्ती शफीकुल हनफी अल कादरी सुम्मा मदारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को भी याद रखिए। और आज का ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है कि जश्न विलादत कुतुबुल मदार के मौके पर उन्होंने ये एहतमाम किया और पूरी उम्मत इस्लामिया को आपने ये सरकार मदार पाक का पैगाम पहुँचाया है। सरकार मदार पाक की खास फैज़ान अल्लाह तबारक व तआला इनको नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। सरकार मदार पाक का पैगाम इसी तरह इनको आम करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार मदार पाक की तालीमात को इसी तरह घर घर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अगर कोई लग़ज़िश हो गई हो, कोई गलती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी का तौबा का तलबगार हूँ और माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। दम मदार बेड़ा पार। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, नहायत सलीस लबो लहजे में हाफिज़ ग़ुलाम फ़रीद अकरमी अल मदारी साहब हमें और आपको अपने इल्म से और सरकार मदार पाक के ज़िक्र से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि ऐन ईद के दिन तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आपने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि आप जब तक इस रूए ज़मीन पर मौजूद रहें, अल्लाह आपके उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और सरकार मदार पाक के साए को
اور ان کے کرم اور فیضان کو آپ پہ جاری و ساری فرمائے۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھا پروگرام رہا ہمارا۔ کچھ لوگ ہیں جو سوال کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا سوال لینا اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتا میں، اور ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ لیجئے، جو میں پڑھنا چاہتا تھا، سلمان علی مداری صاحب نے وہی لکھ دیا کہ سطر قرآن است ابروئے علی، ابو علی مصحف باشد مرا روئے علی، گر جنت بگزرم راضی نیم، جنتی باشد مرا ہوئے علی۔ یہ مدار پاک علیہ رحمت و رضوان کہ وہ آپ کی ربائی ہے جو آپ نے سرکار سید الاولیاء، سند الاولیاء، تاج الاولیاء حضور سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جو قبول عام ہے، ہر ایک کی زبان پہ جاری و ساری ہے۔ میں دعا کروں گا رب تبارک و تعالیٰ سے اور پروردگار عالم سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کی چوکھٹ کا ہمیشہ بھکاری بنائے رکھے، اور ان سے فیضان حاصل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمری سن لو پکار بدیع الدین، بھرد جھولی ہمار بدیع الدین، حق کا ڈنکا بجایا دنیا میں، حق کو ہے تم سے پیار بدیع الدین، نیک و بد پر ہوا ہے یکساں کرم، عاصیوں کی اما بدیع الدین، زندگی وقف کی حق کی دعوت پر، حق نما بن کے خود بدیع الدین، خورشید بے کساں پہ نوازش ہو، فیض جاری ہو تمہارا یا بدیع الدین۔ اب چونکہ محسن اسلام کا ذکر آپ نے وہ نکال ہی دیا ہے، تو آئیے محسن اسلام سرکار ابو طالب کی شان میں ایک کلام سنیں۔ سید ساحل قادری پنجتنی، یہ کوڑینار شریف سے ہیں، سرکار سیدنا غوث پاک کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور رزق اللہ شاہ سرکار کی اولادوں میں سے ہیں۔ چھوٹا بغداد کہا جاتا ہے ہندوستان میں کوڑی نار شریف کو، فقیر کی حاضری بارہا ہوتی ہے۔ آج آپ کے ذریعے سے ہم سرکار ابو طالب کے کلام کو سنیں گے، مستفیض ہوں گے، اور اسی کلام کے اختتام پہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ پھر نئے اعلان کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر آئیں گے۔ حافظ غلام فرید اکرم صاحب اگر لیو کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو تو بالکل آپ لیو فرما سکتے ہیں۔ جی ساحل باپو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب، وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب، پڑھوایا جس نے خدیجہ سے محمد کا، پڑھایا خدیجہ سے محمد کا، ملائے جس نے دو طالب ابو طالب، ابو طالب، ملائے
बुलाऊं किसे तेरे हाकिम अली के बाप को पलवल बुलाऊं किसे तरह हाकिम मेरी सांसों का है राकिब अबू तालिब अबू तालिब मेरी सांसों का है राकिब अबू तालिब अबू तालिब कभी तूफान से गालिब अबू तालिब अबू तालिब जिधर चेहरा अहमद हो जिधर बैठे मोहम्मद हो जिधर चेहरा अहमद हो जिधर बैठे मोहम्मद हो जो कटता हो उसी जानिब अबू तालिब अबू तालिब जो कटता हो उसी जानिब अबू तालिब अबू तालिब कभी तूफान से गालिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहुल खैर सैयद साहिल कादरी साहब, बहुत अच्छी अंदाज में आप सरकार अबू तालिब की जो हमें मकबत सुना रहे थे। सकलैन बरकाती साहब हैं, उनके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द शुरू हो गया है। देखिए, मैं एक शाबान से प्रोग्राम चला रहा हूँ, आज तक ये नहीं आए, अचानक ये तशरीफ़ लाए हैं और जाहिर सी बात है, ज़िक्र मदार पाक हो और किसी को बुरा न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि मैं मदार पाक से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो इनकी मोहब्बत ऐसे ही है जैसे यजीद की थी कि यजीद कहता था कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत बहुत करता हूँ, मगर रसूल के पासे को कि कत्ल पर खुशी हुआ और कत्ल करने वालों को बहुत दिरहम व दिनार की बातें। तो ऐसे लोगों को मैं इनको लेना नहीं चाहता था अपने पर, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो है शुरू कर दी। आप हजरात की हमें ज़रूरत नहीं है, आप हमारा प्रोग्राम नहीं भी सुनेंगे तो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। आपने कहा कि आ गए ये सैयद साहिल कादरी बापू को कि देखिए दाढ़ी नहीं रखी है, सादात की अजमत निस्बत मुस्तफ़ा के लिए की जाएगी, याद रखिए। दाढ़ी ये सेकेंडरी मैटर होगा, कुर्ता पैजामा ये सेकेंडरी मैटर होगा, सबसे पहले उनकी रसूल का खून है, आप उसका अदब कीजिए, उसका एहतराम। बहुत सारी बातें यहाँ इन्होंने लिखी हैं, मैं नहीं चाहता कि उन सब को यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाए, मगर यही है कि मेरे एक साहब ने कहा कि आज के प्रोग्राम के उन्वान को देखकर बहुत से लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसकी है, और अगर ऐसा है तो अब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसे ही मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे, कभी ज़िक्र वारिस पाक करेंगे, कभी साबिर पाक करेंगे, कभी मदार पाक करेंगे, और इसी तरह औलिया अल्लाह से हसद रखने वालों और जलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
सैयद साहिल कादरी साहब का, हाफिज गुलाम फरीद अकरमी अल-मदारवी साहब का, आप हजरात ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। बहुत देर से आज प्रोग्राम चल रहा है, 1 घंटा 40 मिनट जो है वो होने को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस ठीक से नजर आने को कबूल फरमा ले। औलिया अल्लाह की बारगाह में हमने अपनी हाजिरी पेश कर दी है। हम बहुत दूर हैं, मगर ये है कि निगाहें हमारी उस गुंबद से जाके टकरा रही हैं। तसव्वुर में हमने वो मदार पाक के रोजे को ले लिया है, वहां से नूर छन छन के आ रहा है, हमारे दिलों को जो है तसल्ली मिल रही है, हमारे कल्ब जो हैं उस नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए शब खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।